إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذی وقار اصحاب علم، حاضرین جمعہ اور عزیز طلبہ، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اپنی سبھی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اسلام سے مالا مال فرمایا ہے۔ اسلام سراپا محاسن کا نام ہے۔ اسلام میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، لیکن اسلام کی سب سے بڑی خوبی، اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے توحید باری تعالیٰ کو صاف اور واضح لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں، جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم بنائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح لفظوں میں بیان فرمایا۔ اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ اس کے عقیدے کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ محفوظ رہتا ہے، جس کے لیے ہمیشہ کی اسے جنت ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو جو سراپا خوبیوں سے نوازا ہے، سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ اس میں توحید باری تعالیٰ واضح ہے، عقیدے کی سلامتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہمیں اس ملک بھارت میں پیدا کیا ہے، جہاں مختلف خیالات کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، کثیر الادیان ملک ہے، متعدد مذاہب ہیں۔ کسی طور پر بھی مسلمانوں کو غیر مسلمین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ تجارت، ان کے ساتھ پڑھائی، ان کے ساتھ سفر حضر، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ ان سب کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی مسلمان کا عقیدہ محفوظ ہو، اس کی توحید محفوظ ہو، یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام ہے اس پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے تو یہ خط امتیاز ہونی چاہیے، فرق ہونا چاہیے ہمارے عقیدے میں، ہمارے رہن سہن میں، ہماری بول چال میں، ہمارے سارے معاملات میں، اور سب سے بڑی چیز ہمارے عقیدے میں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بھارتی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، بھارتی مسلمانوں کی جو توحید ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو رب ماننا، کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہمارا رزاق ہے، اللہ کا تصرف چل رہا ہے کائنات میں۔ اس بات کو بتانے کے لیے انبیاء نہیں آئے ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے کتابیں نازل نہیں کی، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ نے جنت جہنم نہیں بنائی، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے سارے نظریات کو ترک کر کے صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حالیہ دنوں ہمارے ملک میں جو تہوار چل رہا ہے، ہر 2 دن میں، بلکہ ہر دن میں 1-2 لوگوں کا کوئی فون آتا ہے، کسی کا میسج آتا ہے، کسی کا سوال آتا ہے کہ ان دنوں میں دی جانے والی مٹھائی کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، سامنے والے کو مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ یہ سوال پیدا ہوتا کیوں ہے؟ توحید الوہیت میں پکے ہوں، عقیدے میں پکے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت میں کسی کو شریک نہ کرتے ہو، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ اس طرح کے تہواروں میں کسی کو مبارکبادی دینا، کسی کی مٹھائی وصول کرنا اور خوشی سے کھانا، ان کے ساتھ بیٹھنا کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ میل جول، ان کے ساتھ سفر حضر، تجارت، پڑھائی سب ہو سکتی ہے، لیکن کیا عقیدہ بھی بیچ دیں گے؟ عقیدے کا بھی سودا کر دیں گے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں سے ایسے سوالات، مسلمانوں کی طرف سے یہ معاملہ
آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں غیر مسلمین تک قرآن پہنچ چکا ہے، اسلام کی تعلیمات پہنچ چکی ہیں۔ آپ میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں اسلامی تعلیمات کو واضح انداز میں بیان کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، مسلمانوں تک قرآن نہیں پہنچا ہے، غیر مسلمین تک پہنچ گیا ہے، غیر مسلمین پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو عقیدہ توحید نہیں معلوم۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میں اس قرآن کی روشنی میں لوگوں کو ڈراتا ہوں، ان کو بھی ڈراتا ہوں جن کا میرا سامنا ہوتا ہے اور ان کو بھی جن تک قرآن پہنچ گیا ہے قیامت تک۔ آج بھی اور تا قیامت جس بندے کو قرآن پہنچ چکا ہے، قرآن کی تعلیمات پہنچ گئی ہیں، اللہ کے رسول کا تو انتقال ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو قرآن عطا کیا وہ تو موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا جب تک اللہ رب العالمین کی منشا ہو۔ قرآن غیر مسلمین تک پہنچ رہا ہے، مسلمانوں تک نہیں پہنچا ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ جس انسان تک قرآن پہنچے گا گویا کہ میں نے اسے براہ راست پہنچا دیا ہے، گویا کہ میں نے اسے ڈرایا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو میں نے سامنے تنبیہ فرمائی ہے، کہا کہ ویسے ہی جس آدمی کو قرآن پہنچ گیا ہے گویا کہ میں نے اسے ڈرا دیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان من بلغه القرآن فقد قامت علیہ الحجہ۔ ان من بلغه القرآن، جس انسان کو بھی قرآن مجید پہنچ گیا ہو گویا کہ فقد قامت علیہ الحجہ، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا کلام اس تک پہنچ چکا ہے، اللہ کا دین اس تک پہنچ چکا ہے۔ آج انسان کے سامنے سوشل میڈیا کی شکل میں کیا کیا چیزیں نہیں ہیں، کیا کیا وسائل نہیں ہیں، میں غیر مسلمین کی بات کر رہا ہوں، وہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں، سب چیزیں سن سکتے ہیں، بس اللہ کا کلام نہیں سن سکتے، بس اسلام کے بارے میں معلومات نہیں کر سکتے، کیا اس کا سوال نہیں ہوگا ان کو؟ ایک مسلمان پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے ایک دوسری بات ہے، براہ راست غیر مسلمین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کو اللہ نے عقل دی تھی، سارے وسائل مہیا تھے، سب سنا، سب جانا، سب پڑھا، میرے کلام کو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں کسی مسلمان سے تم نے نہیں ملے؟ کیوں اس کی مجلس میں تم نے حاضری دی؟ کیوں اس کا چینل تم نے جو ہے جا کر کے نہیں سنا؟ کیوں اس کی مجلس میں تم جا کر کے نہیں بیٹھے؟ ان سے بھی سوال ہوگا، بخشا نہیں جائے گا۔ آج کا سوشل میڈیا کا جو دور ہے فقد قامت علیہ الحجہ، قرآن سب تک پہنچ رہا ہے۔ ایک عظیم تفسیر ہے التفسیر المحرر للقرآن الکریم، اس میں بعض مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْقُرْآنِ فَكُلُّ مَنْ بَلَغَهُ هَذَا الْقُرْآنِ بِلُغَةٍ يَفْهَمُهَا وَيَحْصُلُ مِنْهَا مُحْتَوَى۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ فقد قامت علیہ الحجہ وبلغه الانذار وحق علیہ العذاب ان کذب بعد البلاغ۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ آج کے دور میں قرآن مجید جس غیر مسلم کو بھی پہنچ گیا ہو، کسی بھی غیر مسلم کو، اور اس کی زبان میں پہنچ گیا ہو، جس زبان میں وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کا ایسا پیغام ہے جو اسے پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، فقد قامت علیہ الحجہ وبلغه الانذار، گویا کہ نبی نے اسے ڈرا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وحق علیہ العذاب ان کذب بعد البلاغ، قرآن مجید کسی بھی شکل میں اس کے پاس پہنچ گیا ہو، کوئی ویڈیو اس کے پاس پہنچ گئی ہو، توحید باری تعالیٰ کو کسی نے سمجھا دیا ہو اس زبان میں جو اس زبان میں جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنے اوپر حجت قائم کر لی ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ ایک غیر مسلم کا یہ معاملہ ہے، تو پھر مسلمان کا معاملہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے پاس توحید ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت نہیں ہے ان کے پاس، توحید اسماء و صفات ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو الہ ماننا، ہمارا جو کلمہ ہے لا رب الا اللہ، یہ کلمہ نہیں ہے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ہمارے ملک کے مسلمان لا رب الا اللہ معنی کے اعتبار سے یہی کلمہ لیتے ہیں، اللہ کے رب ہونے میں کسی کو نہیں شریک کرتے ہیں، لیکن اللہ کے الہ ہونے میں شریک کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں بیان فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ رب العالمین نے انہیں مومن کہا، لیکن مقید کہا، اللہ تعالیٰ نے قید لگا کر کے اللہ کے رب ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے الہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ مطلق مومن نہیں کہا اللہ رب العالمین نے۔ توحید الوہیت واضح ہو گئی ہوتی تو ایسی گلیوں میں غیر مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے بچے پٹاخے نہیں پڑے ہوتے، ان کے ساتھ دیگر تہواروں میں نہیں شریک ہوتے، ان کے عبادت خانوں میں نہیں گئے ہوتے، ان کو مبارکبادی نہیں دی ہوتی،
لیکن توحید الوہیت فوت ہے، نصر اللہ السلامہ، توحید ربوبیت کو انہوں نے کل اسلام سمجھ کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی کتنی عظیم دین ہے، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھئے وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید پر ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ یہ ہمارے سامنے نہیں، کل روز قیامت حشر کے میدان میں بھی اللہ کے سامنے بھی جھٹلا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الانعام میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ۔ جب حساب کتاب ہوگا، جب سوال ہوگا، جب مسلمانوں کو اللہ جنت بھیج دیں گے تو غیر مسلم ایسے مسلمان بھی جنہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت کو نہیں سمجھا، اس کو قبول نہیں کیا، اور جو غیر مسلمین کے ساتھ ان کے تہواروں میں، ان کے عبادت خانوں میں اور برابر شریک ہوتے رہے، مبارکباد دیتے رہے، وہ بھی اللہ کے سامنے جب دیکھیں گے مسلمانوں کو اللہ جنت بھیج رہے ہیں تو یہ بھی کہہ دیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ ہم بھی مشرک نہیں تھے، ہم نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے بھی کبھی ایسا اور ایسا نہیں کیا، اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے۔ کتنے بدترین جھوٹے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ المجادلہ میں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ اللہ کے سامنے بھی قسم کھا کے کہیں گے، جیسے بندوں کے سامنے قسم کھا کے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو توحید پر ہیں، ہمارا بھی دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس ایک بات پر انہیں جنت مل جائے گی، کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ۔ انہوں نے توحید الوہیت کو سمجھا ہی نہیں، قبول نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے، اس ملک میں تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ سلفی جماعت ہونے کی وجہ سے، سلفیت ہونے کی وجہ سے، اہل حدیث لوگوں کے ہونے کی وجہ سے توحید قائم ہے، توحید باقی ہے، توحید عام ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا، اگر یہ اہل حدیث مساجد نہ ہوتے، اہل حدیث مدارس نہ ہوتے، اہل حدیث ذمہ داران نہ ہوتے، تو سبحان اللہ ہم بھی جو غیر مسلمین کے صفوں میں ہوتے، داڑھی چھپا ضرور ہوتا، ہماری عورتوں پر جو برقع ضرور ہوتا، لیکن توحید الوہیت فوت ہو گئی ہوتی، توحید ربوبیت ہمارے اندر موجود ہے۔ بس بھارتی مسلمانوں کا یہی صورت حال ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ دیکھو یہ جو ان کا جو تہوار چل رہا ہے، یا روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتے رہتا ہے، ان کی کوئی نہ کوئی عید ہوتی رہتی ہے، ان کے پاس ہر ضرورت کے لیے ایک معبود، تعلیم کے لیے ایک معبود، کاروبار کے لیے ایک معبود، اولاد کے لیے ایک معبود، سفر کے لیے ایک معبود، حضر کے لیے ایک معبود، صبح میں ایک معبود، شام میں ایک معبود۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سورۃ الحشر میں؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اواخر میں اپنے کتنے نام اللہ نے گنوائے؟ اس سورت میں 40 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اپنا نام اللہ ذکر فرمایا، کہیں اس میں ظاہر اور کہیں ضمیر کی شکل میں، 40 مرتبہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے کتنے نام گنوا رہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ہر کام کے لیے ایک معبود۔ اللہ نے کہا کہ السلام بھی وہی ہے، المہیمن بھی وہی ہے، الجبار بھی وہی ہے، ہر چیز کے لیے اللہ رب العالمین ہی ہے۔ ان کے پاس ہر کام کے لیے الگ معبود ہیں، الگ صفت ہے ان کے پاس، اس کام کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کام کے لیے اس کے پاس جاؤ، اس کو خوش کرو۔ اللہ نے کہا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ بھی وہی ہے، الرحمن الرحیم بھی وہی ہے، الملک القدوس بھی وہی ہے، السلام المؤمن بھی وہی ہے۔ سارے نام اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے کہ سب اللہ رب العالمین کرتا ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے الگ کے پاس جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، سبحان اللہ، میں پچھلے 5 سال سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مسجد میں جو رمضان کے جو دروس دیتے آ رہا ہوں، اس میں نے ہمیشہ کوشش کی، لیکن مجھ سے ہو نہیں پایا، اس لیے کہ ان آیتوں سے متعلق میں تقریباً 5 سال سے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آیتیں سورۃ الحشر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اس ایک واحد سورت میں اپنے اتنے سارے نام ایک ساتھ اللہ نے بیان فرمائے۔ میں ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اس بات کو بیان کروں کہ اللہ رب العالمین نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اس سورت کا جو پیغام ہے،
سورۃ الحشر میں اللہ نے منافقین کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا، مسلمانوں کا ذکر کیا، اس میں ایک ایک نام کا اس سورت سے کیا تعلق ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب، کیوں کہا اللہ رب العالمین نے عالم الغیب والشہادہ؟ اس سورت سے کیا تعلق ہے؟ هو الرحمن الرحیم، سورۃ الحشر سے کیا تعلق ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، اس سورت سے کیا تعلق ہے؟ القدوس، اس سورت کے پیغام سے کیا تعلق ہے؟ السلام، اس سورت کے پیغام سے کیا تعلق ہے؟ ایک ایک نام کا اس سورت سے کیا تعلق ہے؟ مومنین سے کیسے تعلق اس سورت سے، یہودیوں سے کیسے تعلق اس سورت سے، اور منافقین سے کیا تعلق؟ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، سب سے پہلے اللہ کا نام، پھر عالم الغیب ہی کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم ہی کیوں؟ اس کے بعد الملک ہی کیوں؟ اس کے بعد القدوس ہی کیوں؟ اس کے بعد السلام ہی کیوں؟ اس کے بعد المؤمن ہی کیوں؟ ایک ایک نام سے ایک دوسرے کا کیا تعلق ہے، اس سورت کے پیغام سے کیا تعلق ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکا میں، اس لیے کہ کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹہ اس کے لیے صرف ہو سکتا ہے، 10-15 منٹ میں باتیں نہیں بتا سکتا ہوں میں، اور خطبہ جمعہ میں بھی نہیں بتا سکتا ہوں، اس کے لیے سبحان اللہ شرح صدر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں یہاں کے مسلمانوں میں خلل ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ توحید الوہیت میں خلل ہے۔ جس مسلمان میں بھی توحید اسماء و صفات میں خلل ہو، لازمی طور پر توحید الوہیت میں خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں کے مسلمانوں میں چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، بڑے بڑے مدارس ہوں، صبح و شام کے دروس ہوں، 90% جو مسلمانوں کی صورتحال ہے ان کے پاس توحید ربوبیت ہے، ان کی کتابوں میں، ان کے نصاب میں، ان کے بیانات میں، ان کی تحریروں میں توحید اسماء و صفات نہیں ہے، اور جس کے پاس توحید اسماء و صفات نہیں ہے اس کے پاس توحید الوہیت بھی نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، معلوم کر لیں، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید الوہیت سے نوازا ہے۔ ایسی صورتحال جو ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2 دن اس طرح کے سوالات آتے ہیں، دسمبر کے اواخر میں طرح کے سوالات آتے ہیں، ان کو مبارکبادی دے سکتے ہیں، ان کا کیک کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، جو لوگ کیک کھاتے ہیں وہ ان کے عبادت خانے تک چلے جاتے ہیں، ہر طرح کا سودا کر دیتے ہیں نصر اللہ السلامہ، اور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جنت بھی مل جائے گی، ابداً کبھی نہیں مل سکتی نصر اللہ السلامہ۔ اللہ نے ان کے لیے جنت نہیں رکھی ہے۔ ہمارے باپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم زندگی پر اس کو برداشت نہیں کرتے، اللہ کی شان میں صبح و شام گستاخی ہو رہی ہے، اس کی عبادت میں شریک کیا جا رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اس کے دین کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر کے کیک کھاتے ہیں، اس کے ساتھ مٹھائی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ شان بشانہ چلتے ہیں، کیسے دل گوارا کرتا ہے بتائیے؟ کہاں گئی توحید الوہیت؟ نصر اللہ العافیہ والسلامہ۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شرک ہے اس سے متعلق ایک ایسی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی جسے ہر مسلمان کو سمجھ کر کے صبح شام، بلکہ پابندی کے ساتھ، صبح شام کی قید تو نہیں لگائی گئی شریعت میں کہہ رہا ہوں کہ صبح و شام ہو، دوپہر میں ہو، ہر مرحلہ، ہر لمحہ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، جو صحیح بخاری کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بہت ہی عظیم الشان کتاب۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے الجامع الصحیح میں جو نزاکت دکھائی ہے فنون کے اعتبار سے، الجامع الصحیح کے بعد الادب المفرد آپ کی کتاب آتی ہے جس میں آپ نے وہ نزاکت دکھائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الادب المفرد ہے اس میں ایک باب آپ نے قائم کیا، باب فضل الدعاء، اس میں کچھ روایت آپ لے کر کے آئے ہیں، جو روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک تو اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ لیس شیء فی الکتب الستہ، یہ حدیث کتب الستہ میں نہیں ہے، امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے رحمہ اللہ، اور مسند ابی اعلیٰ میں ہے، اور حدیث سندن صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ یا ابا بکر للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہا کہ یہ جو چونٹی جو چلتی ہے، چونٹی کا جو چال ہے، چونٹیوں کا جو رینگنا ہے، کہا کہ اس سے بھی ہلکے انداز میں، اس سے بھی مخفی انداز میں، اس سے بھی سست رفتار کے ساتھ دھیرے دھیرے کر کے شرک تمہارے اندر آتا ہے۔ کہا کہ للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل۔ حیرت ہوئی ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ، امام الموحدین، انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم موحد ابو بکر صدیق کو حیرت ہوئی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا وہ تو مشرک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی مشرک ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی شرک کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں نا بہت سارے جبہ اور امامہ باندھے ہوئے لوگ، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، کتنے ایسے ہمارے ملک میں
جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہر چیز کا خوف ہو سکتا ہے، شرک کا کبھی خوف نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، کتنے نادان ہیں یہ، کبھی بھی ڈبو سکتے ہیں، کبھی بھی بیڑا خر کر سکتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صدیق اکبر کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شرک تمہارے اندر ایسے داخل ہوگا جیسے کہ چونٹی کے چلنے کا جو طریقہ ہے اس سے بھی سست رفتاری کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ مخفی انداز میں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی شیء، الا ادلک علی شیء، کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہیں کروں اگر تم اس کا اہتمام کرو، اہتمام کرنے کی صورت میں ذہب عنک قلیلہ وکثیرہ، چھوٹا شرک ہو، بڑا شرک ہو، رتی ہو، زیادہ ہو، ہر طرح کا شرک تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا کیا کریں اور اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کا اہتمام کریں، سب کام چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کہیں بند نہ ہو جائیں، جہنم کے دروازے ہمارے لیے دعوت نہ دیں، اس لیے سب سے اہم کام ہے، سب سے بڑا کام ہے اور سب سے اولین کام ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وان اعلم، کہ اے اللہ میں ایسے شرک سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے احساس ہو جائے، مجھے معلوم ہو جائے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور میرے علم میں ہو، میری دانش میں ہو، میں سمجھ سکتا ہوں، کوئی سمجھا دے تو بھی سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں یہ شرک ہے، اے اللہ ایسے شرک سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اے اللہ میں شرک کے ان دروازوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو چور دروازے ہیں، مجھے جس کا احساس نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا اور در پردہ میرے اندر وہ آ جائیں، میرے گھر کے کسی فرد میں آ جائیں اور ہم مشرک ہوں تیرے سامنے، لوگوں کے سامنے تو ہم موحد ہیں لیکن تیرے سامنے ہم مشرک ہوں، تیرے پاس مشرک ہوں اور تیرے سامنے دھتکار دیے جائیں، اے اللہ ایسے شرک سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، توحید الوہیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھا دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات جس کے لیے خصوصی طور پر انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس توحید کو سمجھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کے ہر دروازے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔